السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم۔ باواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مرتبہ اور جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ سفر کی آج 26ویں کی شب ہے، اور جو تاریخ ہمارے درمیان سے گزری 25 سفر المظفر، اس میں پورے عالم اسلام کا خوش عقیدہ مسلمان اپنے جلیل القدر امام سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے اس عظیم محسن کا تذکرہ اور ان کی بارگاہ میں عقیدت کی نظریں اس امید کے ساتھ پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں کہ مولا ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور بارگاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے دنیا اور آخرت کو ہماری روشن اور تابناک فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دین کی آبیاری کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی آبیاری کے لیے مولا نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ 14ویں صدی میں اللہ عز و جل شانہ نے ان کے سر پر اپنے فضل و کرم سے مجددیت کا تاج مولا کریم نے انہیں عطا فرمایا۔ میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کی خطبے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے خاتمے پر اللہ عز و جل کی جانب سے ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی کو اللہ پیدا فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو زندہ کر دے گا۔
پتہ چلا مجدد کوئی اپنی سحر بیانی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، مجدد کوئی اپنے مریدین کی کثرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، مجدد کوئی اب لوگوں میں شہرت اور چرچا پھیلنے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، مجدد اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جو مجدد ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کو اپنے فضل سے چن لیتا ہے، تو مجدد یہ اللہ جل شانہ کے فضل سے ہوتا ہے، یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل شانہ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا۔ ہر صدی میں مجدد آئیں گے، جیسا کہ اس حدیث سے پاک میں آیا، ہر صدی کے خاتمے پر مولا کریم ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو زندہ کر دے گا۔ اللہ اللہ، پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کی تاریخ ہم دیکھیں تو ایک نہیں سینکڑوں مجدد ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو مجدد جو جس صدی کا ہوتا ہے اس صدی میں جو فتنہ انگڑائی لیتا ہے مجدد اسی کا سد باب کرتا ہے، اس کی تقریر ہو یا تحریر، اس کی نشستیں ہوں یا عام مجالس، اس میں یہی موضوع ہوتا ہے، وہ اسی فتنے کی سرکوبی کرتا ہے، وہ اسی فتنے کی جو ہے اسی فتنے کا وہ سد باب کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ آپ 13ویں صدی کے مجدد ہیں۔ آپ کے دور میں ایک فتنہ جنم لیا، اکبر نے ایک نئے دین کا آغاز کیا جسے ماد اللہ اس نے دین الہی کہا، اور کہتا تھا یہ جو تم اذان میں کہتے اللہ اکبر، اکبر سے میری ذات مراد ہے۔ ماد اللہ صددار ماد اللہ اپنے سجدے کرانے لگا۔ اس موقع پر اس کی سرکوبی کے لیے، اس کی بیخ کنی کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تحریر و یا تقریر ایک موضوع ہوتا، وہ تھی توحید، وہ تھی اللہ عز و جل کی وحدانیت، کیونکہ آپ کے دور میں خداوند قدوس کی ذات پر ماد اللہ رب العالمین حرف ڈالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، اور لوگوں کو گمراہ اور مشرک بنانے اور اپنا سجدہ اکبر کرا رہا تھا۔ اس لیے آپ کا موضوع ذات وحدانیت تھی، خداوند قدوس کی توحید ہوتی، اللہ عز و جل شان و عبادت کے لائق ہے، اور کوئی ماد اللہ رب العالمین اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی آپ کا موضوع نظر آتا، تو جو جس صدی کا مجدد ہوتا ہے اس صدی میں جو فتنہ رہتا ہے وہ اسی کا خاتمہ کرتا ہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے ہم 13 صدی تک دیکھتے آئیں، ہم کو ایک صدی میں مجدد کئی ایک نظر آئیں گے، اور یہ بھی یاد رکھو ضروری نہیں کہ ایک صدی میں ایک مجدد ہو، ایک سے زائد بھی ہوئے ہیں، ایک ایک صدی میں 2 3 4 5 بلکہ 7 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور ان صدیوں میں ہم دیکھیں جس میں 2 مجدد ہیں، جس میں 5 مجدد ہیں، تو اس میں اتنے فتنے نظر نہیں آتے کہ اللہ اللہ جتنا 14ویں صدی میں فتنے نظر آتے ہیں۔ یا خداوند قدوس کی عظمت پر بھی جو ہے حملے کی یلغار کی جا رہی ہے۔ ماد اللہ یہ کہا گیا کہ اللہ جل شانہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ماد اللہ بولتا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کر رشید گنگوئی نے لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول چکا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ ہے۔ ماد اللہ صددار ماد اللہ ان کے حوالے سے یہ جو ہے یہ بکواس کی جا رہی ہے کہ ان کا خیال نماز میں آ جائے تو ماد اللہ نماز باطل ہو جائے گی۔ چرند و پرند کا، چوپائے کا، اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کا خیال آئے تو لکھ دیا نماز ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ کا خیال آئے تو ماد اللہ نماز نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے حوالے
حوالے سے کہا گیا ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اہل بیت کے تقدس پر عملہ ہے، ائمہ مجتہدین کی تقلید کا انکار کیا جا رہا ہے، صحابیت صحابہ کرام کی تقدس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک نہیں سینکڑوں فتنے ہمیں 14 صدی میں نظر آتے ہیں، لیکن مولا کریم نے، خداوند قدوس نے ان سینکڑوں فتنے کا صفایا کرنے کے لیے کئی ایک مجدد کو نہیں چنا، تنہا امام اہل سنت کا انتخاب فرمایا، تنہا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب فرمایا۔ گویا مولا کریم نے ان تمام فتنوں کے سد باب کے لیے، ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مولا کریم نے سرکار اعلی حضرت کو فرض کفایہ بنا کر مبعوث فرمایا، فرض کفایہ بنا کر پیدا فرمایا، اور بریلی شریف میں ایک جگہ بیٹھ کر انہوں نے کلمی جہاد کیا اور تمام فتنوں کے حوالے سے وہ دلائل و براہین دیے کہ ہر فتنہ اللہ اللہ اس کا سد باب ہوتا نظر آیا۔ باطل آج بھی ان کے نام سے لرزہ برندام ہے، باطل آج بھی ان کی کتابوں کی بنیاد پہ تھر تھر کانپتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، انہوں نے ہم پر کتنا احسان فرمایا۔ اللہ اللہ، جب یہ کہا گیا اللہ عز و جل شانہ جھوٹ بول سکتا ہے تو جانتے ہیں سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام سبحان السبو ہے۔ سبحان السبو وہ آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے اس میں ثابت کیا اللہ عز و جل سبحان ہے، اور سبحان کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی جو ہر نقص سے پاک ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے اس میں قرآنی آیات سے دلیلیں دی اور دلائل کے انبار لگائے۔ آپ نے اس میں جو دلیلیں دی ہیں، آپ سے پہلے جو علماء متقدمین گزرے ہیں، آپ سے پہلے کے علماء، سالہ سال پہلے کے علماء، 100 سال اس سے بھی زیادہ پہلے کے علماء، علماء متقدمین کے زمرے میں جو آتے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر کہ اللہ عز و جل شانہ کذب سے پاک ہے، اس پر انہوں نے 5 دلیلیں دی ہیں۔ تمام علماء متقدمین کے علم کے ذخیرے میں 5 دلیل ملتی ہے کہ اللہ عز و جل شانہ کذب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، لیکن قربان جائیے جب اسی مضمون پر، جب اسی موضوع پر سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم اٹھاتے ہیں تو پہلے تو علماء متقدمین کی وہ 5 دلیلیں بیان فرمائی، پھر تنہا اپنے علم و فضل سے 25 دلیلوں کا اضافہ فرمایا اور 25 دلیلیں اور دی اور فرمایا ان دلیلوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل شانہ کذب سے پاک ہے، اللہ عز و جل جھوٹ سے پاک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا حال ہے۔ آج کسی مفتی صاحب کے پاس آپ کوئی استفتاء کریں، ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج آپ کسی مفتی صاحب کے پاس استفتاء کریں اور آپ لکھیں برائے کرم قرآن و حدیث سے دلیل دے کر، دلائل دے کر ہمارے فتوے کا اس کا جواب دیجئے، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ وہ کتنی دلیل دیں گے؟ 1 سے 2 آیتیں بیان کریں گے، 1 سے 2 حدیثیں بیان کریں گے، فقہا کے اقوال بیان کریں گے اور فتویٰ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائیے سرکار اعلی
حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی فتوے پر جب کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے تھے تو دلائل کے انبار لگاتے تھے، لکھتے تھے تو لکھتے ہی چلے جاتے تھے، آیتیں پیش کرتے تھے تو سینکڑوں آیتیں پیش کر دیتے تھے، حدیثوں سے دلیل دیتے تھے تو اللہ اللہ ایک نہیں سینکڑوں صحیح حدیثوں کی قطار لگا دیتے تھے، انبار لگا دیتے تھے۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کے قلم اور ان کے دلائل کو دیکھنے کے بعد ابو العالم مودودی نے کہا تھا کہ جو علم کا ذخیرہ امام احمد رضا کے یہاں ملتا ہے وہ کہیں اور نہ پائیے گا، وہ کہیں اور نہ نظر آئے گا۔ یہ اپنی نہیں ان کی بولی ہے جن پر سرکار اعلی حضرت نے فتوے لگائے ہیں، جن کی سخت گرفت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، المن والعلا یہ آپ کا ایک رسالہ ہے، فتح رضویہ شریف کا ایک حصہ ہے، اس میں درود تاج کے حوالے سے امام علیہ سنت سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ درود تاج میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دافع البلا والوبا کہا گیا ہے، بلاؤں کو ٹالنے والا کہا گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ قربان جائیے، سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآنی آیات سے دلیلیں دی۔ سب سے پہلے جو وہ آیت لاتے ہیں وہ آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو جو سارے عالم کے لیے رحمت ہوگا وہ سارے لوگوں کے لیے دافع البلا والوبا کیوں نہ ہوگا، مصیبتوں کو دور کرنے والا کیوں نہ ہوگا، مصائب کو ٹالنے والا کیوں نہ ہوگا۔ یہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ پہلے قرآنی آیات سے دلیلیں دیتے ہیں، کئی آیتیں پیش فرمائی اور اس کے بعد جب حدیثوں کی قطار لگاتے ہیں، جب حدیثوں سے دلائل دیتے ہیں تو ایک مسئلے کے جواب میں المن والعلا کتاب میں آپ کا وہ فتویٰ موجود ہے، بس ایک مسئلے کے جواب میں میرے امام نے 300 صحیح حدیثیں بیان فرمائی۔ ذرا بتاؤ مسلمانوں، اللہ اکبر، علم حدیث میں انہیں کتنا ید طولہ حاصل رہا ہوگا، علم حدیث میں انہیں کتنا اعلی مقام حاصل رہا ہوگا۔ یہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پاکستان کے ایک مولوی گزرے ہیں، مولوی کوثر نیازی، وہ پہلے غیر مقلد تھے، مشہور یہ میں نے سنا کہ انہوں نے آخر عمر کے حصے میں انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ مولا اگر انہوں نے توبہ کی ہے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وہ اپنے طالب علمی کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بڑے شدت پسند تھے، میں عرض کرنا چاہوں گا ان کی یہ جو شدت ہے یہی تو ایمان کی تعریف ہے، یہی تو ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ میں کیا شدت نظر نہیں آتی؟ سلف صالحین میں کیا یہ شدت نظر نہیں آتی؟ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں مولا نے جن کے دل پر، جن کے قلب پر ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل پر ایمان نقش کر دیا گیا اور مولا نے اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی؟ سورہ مجادلہ کی یہ آخر کی آیت ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 21 میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جنہوں نے اللہ عز و جل کی مخالفت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تم ایسے لوگوں کو ایمان والے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تم نہ پاؤ گے، وہ ایسوں کو دوست بنا
جو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں. اب وہ لوگ جو ایمان پہ کفر کو پسند کریں، وہ ان کے باپ ہوں، وہ ان کے بیٹے ہوں، وہ ان کے بھائی ہوں، یا وہ ان کے کنبے کے افراد ہوں. یعنی باپ بھی اگر ایمان پر کفر کو پسند کریں تو وہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں، ماں بھی ایمان پر کفر کو پسند کرے تو وہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں، بھائی بھی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو وہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل پر مولا نے ایمان کی مہر لگا دی ہے، ایمان کو نقش کر دیا ہے، اور اپنی جانب سے اپنی طرف کی روح سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ایمان پر جو بھی کفر کو ترجیح دے تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ. یہی ایک مومن کی شان ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے محبوب کو پسند ہے. سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں مولا عز و جل شانہ نے منافقین کی صفت بیان فرمائی، منافقین کی شرارتوں کا، ان کے فتنے و فساد کو بیان فرمایا. رب ارشاد فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے تم ایمان اس طرح لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، تو ماد اللہ کہتے ہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ ماد اللہ انہوں نے صحابہ کو احمق کہا. کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ماد اللہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف اور ناسمجھ قرار دیا. وہ کون سی ایسی بات تھی جو صحابہ کی ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتی تھی؟ اور وہ ماد اللہ رب العالمین وہ صحابہ کی طرح ایمان لانے کو تیار نہیں تھے. رب نے فرمایا تمہارا کلمہ پڑھنا کام نہیں دے گا جب تک میرے محبوب کے یہ صحابہ کی طرح تم ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک تمہارا کردار ان کے جیسا نہیں ہوگا، جب تک تمہارا انداز ان کے جیسا نہیں ہوگا. وہ کون سا نرالا انداز تھا کہ قرآن نے اس کو نوٹ کیا اور ان منافقین کو ماد اللہ ان منافقین کو دعوت دی کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. اور وہ کون سی ایسی بات تھی منافقین نے جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کو احمق قرار دیا، بے وقوف ماد اللہ قرار دیا؟ تو سنو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ محبت تھی، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم تھی. وہ تعظیم کیسی کرتے؟ اللہ میرے آقا علیہ السلام وضو کرتے تو وضو کا دھون زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اپنی ہاتھوں میں لے لیتے تھے. بشری تقاضے کے تحت میرے آقا علیہ السلام کبھی لعاب تھکتے تو صحابہ اسے اپنی مٹھی میں لے لیتے تھے. یہ تعظیم کا انداز تھا. اللہ اکبر. اسی تعظیم کی بنیاد پر، اسی شدت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں ماد اللہ امام احمد رضا بہت جذباتی تھے، اور جو سنی ہے وہ بھی جذباتی ہوتا ہے. ارے جہاں ایمان ہوگا وہاں جذبہ پایا ہی جائے گا. کیا حضرت عمر نے جنگ بدر میں کیا ہنستے ہوئے اپنے ماموں کی گردن مار دی تھی؟ کیا ابو عبیدہ بن جرہ نے کیا مذاق میں اپنے باپ کو بدر میں قتل کر دیا تھا؟ کیا وہ حضرت عمر نے مدینے میں رسول اللہ کا فیصلہ نہ ماننے کی بنیاد پر ایک منافق کی گردن مار دی تھی؟ تو کیا مذاق مستی میں ماری تھی؟ جذبے میں ماری تھی، شدت کی بنیاد پہ ماری تھی. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں اور غیروں پر بہت شدت والے ہیں. ان کی سختی غیروں کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت کی سختی غیروں کے ساتھ ہے، صدیق اکبر کی بھی سختی غیروں کے ساتھ ہے، عمر کی بھی سختی اغیار کے ساتھ ہے، عثمان غنی کی سختی اغیار کے ساتھ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سختی، صحابہ کی سختی اغیار کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر ضیاء القرآن میں موجود ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو قحافہ جو بعد میں ایمان لے آئے،
ایک دن جب وہ کفر کی حالت میں تھے، حضور علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے. ماد اللہ انہوں نے اتنے گندے اور گھناؤنے الفاظ نہیں کہے تھے جو آج کا بدعقیدہ کہہ رہا ہے. یہ بہت بڑی گالی ہے کہ رسول اللہ کا خیال نماز میں آ جائے تو لکھ دیا نماز فاسد ہو جائے گی. یہ بہت بڑی توہین ہے کہ ماد اللہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. یہ بہت بڑی جرأت اور بہت بڑی بے باکی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. یہ بہت بڑی توہین ہے. ابو قحافہ نے کوئی اتنی بڑی گستاخی نہیں کی تھی، بس کچھ ایسا کہہ دیا تھا، کیا اٹھتے بیٹھتے ابو بکر رسول اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو. بس صدیق اکبر نے ایک گھونسا ان کے سینے پہ مار دیا اور دوڑے دوڑے اسی غضب کی کیفیت میں، اسی جلال کی کیفیت میں اپنے آقا کے پاس پہنچے. عرض کیا میرے سرکار آپ کی شان میں میرے باپ نے توہین کی، میں نے گھونسا مار کے آ گیا ہوں، آپ اجازت دیں تو اپنے باپ کی گردن مار دوں. اللہ اکبر. یہ کون سا جذبہ تھا جس کی بنیاد پر صدیق اکبر نے اپنے باپ کو گھونسا مارا اور رسول اللہ سے اجازت چاہی کہ باپ کی گردن مار دوں. یہ وہی جذبہ تھا آج جس کی ترجمانی سرکار اعلی حضرت نے کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی. جنگ بدر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی ماموں کی گردن ماری. جنگ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے حقیقی باپ کی گردن ماری. بتاؤ یہ کس جذبے کے تحت ماری تھی؟ اللہ اکبر. بلکہ جنگ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کا بھائی قیدی بنا لیا گیا، حقیقی بھائی گرفتار کیا گیا. حضرت مصعب نے دیکھا ایک انصاری بھائی، ایک انصاری صحابی مصعب بن عمیر کے سگے بھائی کو رسی سے جکڑ رہے تھے. حضرت مصعب نے دیکھا، مچل جاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس ظالم کو بہت سختی کے ساتھ باندھنا، ایسا جکڑنا میرے انصاری کہ یہ جو ہے چھڑا کے بھاگ نہ سکے، اس کو گرفتار کر کے رکھنا. اس کی ماں بہت مالدار ہے، اس کو چھڑانے کے لیے اس کی ماں تمہیں بہت زیادہ مال دے گی. بھائی نے سنا، حقیقی بھائی میرا بڑا بھائی مصعب میرے حوالے سے ایسا کہتا ہے، تو بھائی نے کہا ارے تم تو میرے بڑے بھائی ہو، تم میرے حوالے سے اتنی سختی کی بات کرتے ہو، قربان جائیے. فرمایا ارے تو میرا بھائی نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے، یہ انصاری میرا بھائی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے، یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. قرآن نے صحابہ کے اسی جذبات کو بیان کیا اور منافقین سے کہا گیا ایسے ایمان لاؤ جیسے مصعب بن عمیر ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ. خالی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. یہ کیوں کہا گیا جیسے یہ ایمان لائے؟ کیا ان کے پاس ایمان کی کوئی نقل تھی کہ مصعب کے پاس جاؤ، صدیق اکبر کے پاس جاؤ اور ایمان اور کلمے کی تفصیل لے کر آؤ؟ نہیں، صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا. رب کو ان صحابہ کی ادائیں پسند آئی تو کہا گیا جو کلمہ پڑھنے کے بعد صدیق اکبر پہ عشق کا رنگ چڑھا ہے، عمر پر عشق رسول کا رنگ چڑھا ہے، صحابہ پر محبت رسول کی جو ان کی دیوانگی کی کیفیت ہے، جب تک یہ کیفیت نہیں آئے گی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اسی جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زخمی ہو گئے. خود کی 2 کیلیں آقا علیہ السلام کے رخسار میں پیوست ہو گئی تھیں. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی نے اسے کھینچ کے نکالا تو رخ مصطفیٰ سے خون بہنے لگا. حضرت مالک بن سنان نے اسے خون کو چوسنا شروع کیا. اتنا چوسا کہ آپ کا منہ بھر گیا. صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت مالک بن سنان کیا کرتے ہیں. حضرت مالک نے سوچا کہاں ڈالوں،
کون سی ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کا لہو اگلوں؟ آپ نے خیال کیا سب سے محفوظ تو میرا پیٹ ہے، اسے آپ حلق کے نیچے اتار لیتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ بہتا ہوا خون ناپاک ہے، نجس ہے، وضو توڑ دیتا ہے، لیکن وہ مالک بن سنان جانتے تھے، وہ صحابہ جانتے تھے یہ قرآن کا حکم عام انسانوں کے لیے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تبھی تو خون پی گئے۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا مالک تو نے کیا کیا؟ عرض کی سرکار میں نے سوچا کہاں ڈالوں تو اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے پیٹ سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی اور نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا جا مالک تجھے آج کے بعد پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ نہیں فرمایا اے مالک جذبے میں تم بہت بہہ گئے اور تم نے جذبات میں غلط فیصلہ کر لیا، کلی کرو منہ دھو، یہ نہیں فرمایا بلکہ ان کی تعریف فرمائی۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حضور علیہ السلام کے بول و براز یعنی سرکار علیہ السلام کے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اتنی گاڑی اردو آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا حضور علیہ السلام کے بول و براز جنہیں ہم پاخانہ پیشاب کہتے ہیں، سرکار کے بول و براز امت کے لیے پاک ہیں، یہی وجہ ہے انہوں نے خون پیا۔ اللہ اکبر۔ خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم محدث ہیں، ان کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک خادمہ تھی، روایتوں میں نام جن کا برقع آیا۔ سرکار علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے ایک مٹی کا پیالہ رہتا تھا، حضور علیہ السلام جب اٹھتے تو اسی میں استنجا فرما دیتے تھے۔ اللہ اللہ، آپ تہجد کے لیے اٹھے، آپ نے اس میں بول شریف فرمایا، استنجا کیا، وہ آپ کے بول سے بھر گیا۔ اب وہ خادمہ آئیں تو انہیں بھی پیاس کی حاجت تھی، انہوں نے دیکھا مٹی کا پیالہ بھرا ہے، اسی کو آپ نوش کر جاتی ہیں، اسی کو پی جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، حضور علیہ السلام وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے، دیکھا وہ مٹی کا پیالہ، مٹی کا برتن خالی ہے۔ سرکار نے فرمایا ارے اس میں نے تو بول کیا تھا، یہ خالی کیسے ہو گیا؟ قربان جائیے، وہ خادمہ عرض کرتی ہے سرکار میں نے اسے پی لیا ہے۔ میں یہیں رک کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ اگر یہ مغالطہ ہو جائے تو کیا ہم اسے پی سکیں گے؟ کسی کا پیشاب اگر ہمیں دھوکہ بھی ہو جائے تو قریب لائیں گے تو اس کی تیزابیت بتائے گی، اس کی بدبو بتائے گی، ماد اللہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ پیشاب ہے، یہ کچھ اور ہے، ان کا پی جانا بتاتا ہے۔ وہاں بدبو کا تصور نہیں تھا، وہاں خوشبو تھی، وہ ایسا میٹھا تھا کہ انہوں نے حلق کے نیچے اتار لیا۔ سرکار نے جب سنا تو یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ تم نے کیا کیا، کلی کرو منہ دھو، انہیں بشارت دی کہ جا تجھے جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ کی دیوانگی تھی۔ قرآن نے منافقین کو مخاطب کیا، ان کے جیسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اور منافقین کو یہی ادا صحابہ کی نبھاتی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم احمقوں جیسا ایمان لائیں؟ کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس صدی میں 14 صدی میں سرکار اعلی حضرت نے صحابہ کے اسی مسلک کو زندہ کیا، صحابہ کے اسی مسلک کی آبیاری فرمائی، صحابہ کی اسی فکر کو صبح قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا۔ اسی لیے اہل سنن پکار اٹھے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی،
उलमा अहले सुन्नत। मेरे प्यारे आका सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, बदअकीदों की बदअकीदगी देखो और मेरे इमाम की अजीम फिक्र देखो। उन्होंने हमारे ईमान को सहारा दिया, उन्होंने हमारे ईमान की आबियारी फरमाई। हमारी अकीदे की कश्ती जब जब डगमगाई, बरेली के ताजदार में ताजदार ने इल्म फजल का ऐसा दरिया बहाया कि उस दरिया में तैरते हुए हमारी कश्ती साहिल से लगती नजर आई, मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के किनारे से लगती नजर आई। अल्लाह अल्लाह, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। आपके दौर में बदअकीदों ने, बदमज़हबों ने, देवबंदियों ने, वहाबियों ने इस हदीस पाक की तशरीह की कि आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, यानी जैसा मजमा तुम ईदगाह में लगाते हो, साल में जमा होते हो, ऐसा मजमा मेरी कब्र के आसपास न लगाओ। अल्लाह अकबर। हदीस पाक के नाम पर यह तशरीह पेश की जा रही थी। सहाबा मुस्तरिब, अहले ईमान मुस्तरिब हैं, परेशान हैं, इनकार की भी गुंजाइश नहीं, लेकिन दिल जो है इश्क कबूल करने की भी इजाजत नहीं देता। लोग सरकार आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, वो हदीस शरीफ पेश की गई, उसकी तशरीह पेश की गई। मेरे इमाम ने फरमाया, हदीस तो सही है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, लेकिन इससे ये मुराद लेना, जिस तरह से ईदगाह में मजमा लगाते हो ऐसा मजमा न लगाओ, ये इसका मतलब नहीं है। भला दीवाने अपने आका की बारगाह में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? अरे उनके करम से अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना दीवानों से कभी खाली नजर नहीं आता, तो रसूलुल्लाह की तुरबत अतहर दीवानों से खाली कैसे नजर आएगी? और कुरान ने तो वहां जाने का रास्ता बताया, वला अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओ, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ, वहां तौबा और इस्तिगफार करो। अगर मेरा महबूब तुम्हारे हक में दुआ फरमा देगा तो तुम मुझे बड़ा रहीम पाओगे, तो तुम मुझे बड़ा करीम पाओगे। यहां तो कुरान कह रहा है मेरे महबूब की बारगाह में आओ, अब इनफरादी तौर पर आओ या इज्तिमाई तौर पर आओ, कैसे भी आओ, लेकिन कुरान ने कहा आओ। लेकिन यहां हदीस शरीफ के तहत कहा जा रहा है, सरकार ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, उससे यह मतलब अखज़ किया गया जैसे ईदगाह में मजमा लगाते हो ऐसे मजमा न लगाओ। मेरे इमाम की आंखें आप दीदा हो गई, हुजूर आला हजरत रो पड़े, फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, उसका मतलब यह है जिस तरह से ईदगाह में तुम साल में 1 या 2 मरतबा चले जाते हो, इस तरह से 1 या 2 मरतबा मत आया करो। तुम्हें जब मौका मिले मेरे महबूब के कदमों में हाजिर हो जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें जब मौका मिले मेरी बारगाह में आ जाओ। जरा सोचो मुसलमानों, पहली गुफ्तगू को माना जाए तो इश्क रसूल का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाए। मेरे इमाम की तशरीह में इश्क व मोहब्बत का समंदर आपको मिलेगा, ईमान की तहरीक आपको मिलेगी, ईमान की चाशनी मिलेगी, ईमान का कैफ मिलेगा। फिर कहता हूं, इसीलिए अहले सुनन पुकार उठे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तज़किरतुर रशीद में जो रशीद गनगोही की किताब है उसमें एक वाकया मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो इनके बाप लोगों ने यह लिख दिया कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, लेकिन अपने बारे में बोलते हैं तो कहां तक इल्म की गहराई बयान करते नजर आते हैं। इनके खादिम ने, इसने पानी मांगा, रशीद गनगोही ने,
تو اس کے خادم نے پانی دیا. جب پانی دیا تو پانی تو میٹھا تھا, مٹی کے پیالے میں پانی لایا. جب مولوی رشید نے پانی پیا تو پانی کڑوا ہو گیا. اس نے پانی اگل دیا, مٹی کا پیالہ رکھ دیا. خادم پریشان ہوا. رشید گنگوئی نے کہا یہ پانی تو کڑوا ہو گیا. خادم نے عرض کی حضور یہ پانی تو میٹھا تھا, یہ کڑوا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا گھبرا نہیں, دراصل اس میں تیرا قصور نہیں, اس میں اس پیالے میں نحوست ہے. پھر وجہ یہ بیان فرمائی تو لایا اسے بازار سے, وہ لایا ہول سیلر سے, وہ لایا ہول سیلر نے لایا مٹی کے پیالے کو, جس نے پیالہ بنایا تھا وہاں سے لایا, اور جس نے یہ پیالہ بنایا اس نے جو مٹی استعمال کیا وہ ایک قبر کی مٹی اس نے استعمال کی تھی, اور اس قبر والے پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا, وہ اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. تو یہ اس کے قبر کے مٹی اور گناہوں کی نحوست ہے کہ اس پیالے میں میٹھا پانی گیا تو کڑوا ہو گیا. میں عرض کرنا چاہوں گا یہ پیالے کی گہرائی کا علم اتنا رکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک پہنچے اور بازار سے پیالے بنانے والے تک پہنچے, اور کس جگہ کی مٹی سے وہ پیالہ بنایا گیا اس کو بھی بیان کر دیا. اور رسول اللہ کی بات آتی ہے تو ماد اللہ ان کے دل کا روگ بھڑک اٹھتا ہے اور حسد کی رگ بھڑک جاتی ہے, اور کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اب اندازہ لگاؤ یہ کتنے گستاخ ہیں. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے انہی بدعقیدہ ہمارے ایمان کو بچایا. جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا رکوع نہ مجھ سے پوشیدہ اور نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ. رکوع بھی تمہارا میں دیکھتا ہوں, اور خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے. رکوع تو ایک ظاہری کنڈیشن کا نام ہے, وہ سرکار دیکھے سمجھ میں آتا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا جو خشوع ہے وہ بھی مجھ پہ ظاہر ہے. یہ تو رسول اللہ کی ذات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں شکم مادر میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, لوح محفوظ پہ جو قلم چلتا تھا میں اس کی آواز کو شکم مادر میں رہ کے سنتا تھا. تو ذرا سوچو مسلمانوں, جس رسول اعظم کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے. اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ساری زندگی سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائی, ہمارے عمل کی بھی حفاظت فرمائی, ہمارے کردار کی بھی حفاظت فرمائی. نشاور اشیاء کو سرکار اعلی حضرت نے, شراب کو اپنے فتاوے میں حرام قرار دیا. اسی طرح سے افیم کو اپنے فتاوے میں میرے امام نے حرام قرار دیا. اور اسی طرح سے وہ نشہ جو عقل کو زائل کر دے آپ نے اسے حرام قرار دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, عقیدہ اگرچہ محفوظ ہے لیکن عمل میں خرابی آ رہی ہے, اس کو بھی دور کرو. نماز کی پابندی کرو. وہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر فرماتے ہیں, بے نمازی کے حوالے سے فرمایا شوہر بے نمازی ہے یا بیوی بے نمازی ہے. شوہر بے نمازی ہے تو بیوی کے لیے آپ نے اپنے فتاوے میں یہ حکم دیا بیوی کو چاہیے اس کو کھانا بنا کے نہ دے جب تک وہ نمازی نہ ہو جائے, اس کی خدمت نہ کرے جب تک وہ نمازی نہ ہو جائے. بیوی اگر بے نمازی ہے تو شوہر کو حکم دیا اگر وہ بے نمازی ہے اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائے, اس کے ہاتھ کا پانی نہ پیے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتی اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتی اس سے بات بند کر دے, اس کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتی تو اپنا بستر اس سے الگ کر لے. یہ نسخے
تھے سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے فتاوے میں بیان فرمائے. اگر آج اس پہ عمل کیا جائے تو پورا گھر اللہ اللہ رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا بن جائے, نماز کا ماحول پیدا ہو جائے, عمل کا ماحول پیدا ہو جائے. وہ کیسے نمازی تھے اللہ اللہ. عمر شریف کے آخری مراحل میں جب مرد شدت اختیار کر گیا, چلنے کی تاب نہیں تھی, چلنے کی طاقت نہیں تھی, دنیا نے دیکھا ایک جانب ان کے بڑے شہزادے حامد رضا تھے, دوسری جانب شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا تھے, اور دونوں کے کاندھوں پر سرکار اعلی حضرت ایسے اپنے آپ کو ڈال کر قدم زمین سے رگڑ کھاتے تھے, اور آپ مسجد رضا تشریف لاتے تھے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب اس طرح سے بھی چلنے کی تاب نہ رہی, ایک کرسی پر آپ بیٹھ جاتے, کرسی اٹھا کر مسجد پہنچا دیتے تھے. آپ کے مریدین, آپ کے شہزادگان, اور آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. بتاؤ مسلمانوں, ایسی شدت کی نقاہت کے عالم میں بھی امام نے نماز کے جماعت نہیں چھوڑی. آج ماد اللہ رب العالمین ہم سے مسجد ویران ہے, ناچ گانے کے اڈے ہم سے آباد ہیں. اگر ان کے ہم پیروکار ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں, تو جس طرح سے انہوں نے ہمارے عقیدے کو سنبھالا ہے, انہوں نے ہمارے عمل کی بھی حفاظت فرمائی ہے. آج بے پردگی کا ماحول ہے, آج گناہوں کا ماحول ہے, آج بے حیائی کا ماحول ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آپ نے اپنے فتاوے میں بیان فرمایا, جوان بیٹی اپنے باپ کے پیر نہیں دبا سکتی, جوان بہن اپنے جوان بھائی کے پیر نہیں دبا سکتی, کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے, یہ فتنے کا سبب ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج کچھ جاہل پیر ایسے ہوئے کہ وہ ماد اللہ اپنی مریدہ عورتوں سے اپنے پیر دبواتے نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب مکہ فتح ہوا تیزی کے ساتھ لوگ مشرف اسلام ہو رہے تھے, جب عورتیں کلمہ پڑھنے آتی, جب مرد کلمہ پڑھنے آتے, تو سرکار ان کا ہاتھ میں ہاتھ لیتے اور انہیں کلمہ پڑھاتے, کفر و شرک سے توبہ کراتے. لیکن جب کوئی عورت کلمہ پڑھنے آتی تو سرکار ان کا ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے, بغیر ہاتھ میں ہاتھ لیے انہیں کلمہ پڑھاتے. ماد اللہ ظالم کہتے ہیں پیر روحانی باپ ہوتا ہے. ارے تم کچھ بھی ہو جاؤ, امام الانبیاء سے زیادہ مقدس نہیں ہو سکتے. وہ سید المعصومین ہیں, اللہ اللہ, وہ تو پوری امت کے روحانی باپ ہیں, لیکن انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو آج جاہل پیر اختیار کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے فتنوں سے بچو. سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچایا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آئیے محتاط لوگوں نے کہاں تک احتیاط کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, دوپہر کا وقت ہے, شدت کی دھوپ ہے, اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. لوگوں نے عرض کی, یا امیر المومنین, اس شدت کی گرمی میں اور دوپہر کی اس تپش میں آپ گھر کے باہر کیوں کھڑے ہیں, آپ اندر تشریف لے جائیں. فرمایا وجہ یہ ہے میری زوجہ گھر میں موجود نہیں ہے, اور میری بیٹی حفصہ جو امہات المومنین میں شامل ہیں, میری بیٹی گھر میں تنہا اکیلے ہے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہائی پسند نہیں کرتا, اس لیے گھر کے باہر کھڑا ہوں. یہ حضرت عمر کی احتیاط ہے, یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا محتاط انداز ہے. اور آج گھروں میں جو بہت ویسٹرن کے دل دادا ہو گئے, ویسٹرن کے اندھے مقلد ہو گئے, وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی دوست اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. بلکہ ماد اللہ ان کی بیٹیاں کہتی نظر آتی ہے, ہمارے ابا حضور, ہمارے ڈیڈی تو ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے ہیں, ان کے قریب بیٹھیں گے, ان سے پیر دبوائیں گے, گلے میں محبت سے ہاتھ ڈالیں گے اور ان کو بوسہ لیں گے. سنو, بار شریعت میں جا کے مسئلہ دیکھو, مسائرت کا ایک باب ہے, اس میں شرعی مسئلہ موجود ہے, اس کی بہت سی نزاکتیں ہیں. بس ایک مسئلہ بیان کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں گا, تمہیں ذہن دینا مقصود ہے. اللہ اکبر, اگر کسی باپ نے
اپنی جوان بیٹی کی پیشانی کا، اس کے رخسار کا اور اس کی تھوڑی کا بوسہ لے لیا تو اس بیٹی کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ کہے میں نے شہوت سے بوسہ نہیں لیا، اگرچہ کہے پیار سے بوسہ لیا، اگرچہ کہے محبت سے بوسہ لیا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج گھروں میں ماحول یہ کہ جوان بھائی غسل کر کے انڈر ویئر پہن کے باہر نکل جاتا ہے، جوان بہنیں موجود شرم نہیں آتی، باپ چھوٹا ٹاویل لپیٹ کے نکل جاتا ہے، جوان بیٹی گھر میں موجود ہے، شرم نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر کا جو واقعہ بیان کیا، ان کی احتیاط دیکھو اور ہم اپنی بیرا روی دیکھیں، کہاں جا رہے ہم؟ خدا را پلٹو، امام علیہ سنت سے قریب ہو جاؤ۔ مسلمان نماز سے دور ہے، ناچ گانے کے اڈے ہمارے گلی میں آباد ہیں، کیا ہم قلبوں میں مسلمان جوانوں کا مجمع نظر آتا ہے، اپنی باری کے لیے لائن لگاتے ہیں، قطار میں موجود نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، کتنے دور ہو گئے ہم امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فکر سے، حضرت عمر کے دیے ہوئے مزاج سے۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبوی شریف میں کوئی نوجوان زیادہ دیر بیٹھ کے وظیفہ کرتا، زیادہ نوافل پڑھتا، تو حضرت عمر اس کو اٹھاتے، فرماتے جاؤ مسجد کے باہر، جا مسجد کے باہر، تیرے ماں باپ زندہ، ان کی خدمت کر، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی تو ہنر جانتا ہے کہ کسی مسلمان کو وہ ہنر سکھا دے، ساری زندگی تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ وہ عمر جو نوجوانوں کو مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے نہ دیں، وہ کیرم کلبوں میں کیسے بیٹھنے دے سکتے تھے؟ وہ جوئے کے اڈوں پر مسلمان نظر آئے کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ خدا را مسلمانوں، اس روش سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہماری گلی کوچے میں نشہ عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، ایم ڈی کا نشہ، نہ جانے کتنے نشے، وہ تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ انجیکشن مسلمان یوز کر رہا ہے، کورکس استعمال کر رہا ہے، اور اس سے نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے، ایک نہیں سینکڑوں بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جوانی میں بوڑھا نظر آ رہا ہے جوان۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ نشہ کتنا منحوس عمل ہے، یہ نشہ کتنا خوفناک عمل ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے گفتگو سمیٹ دوں۔ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا انتقال کا وقت قریب آیا۔ خواجہ فضیل بن ایاز اللہ یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں بیٹھنے والوں میں سے ہیں۔ سوچئے کتنے علم و فضل کا دریا ان کے سینے میں ہوگا۔ ان کا شاگرد، جب استاد اتنا اللہ والا ہے تو شاگرد کو کتنا پلایا ہوگا، لیکن ان کے شاگرد کا وقت رخصت قریب آیا، کلمے کی تلقین کر رہے تھے لوگ، شاگرد کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ میرا شاگرد کا انتقال کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ خواجہ فضیل بن ایاز تشریف لے گئے، آپ نے کلمہ پڑھایا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ جب آپ نے کئی بار تلقین کی تو ماد اللہ صدادار ماد اللہ، اس نے کہا حضور میں اس کلمے کا انکار کرتا ہوں۔ ماد اللہ کلمے کا انکار کر دیا۔ خواجہ فضیل بن ایاز روتے ہوئے حجرے سے باہر نکلے، شدید صدمہ تھا، میرا شاگرد کلمہ نہیں پڑھ سکا۔
بلکہ کلمے کا انکار کر دیا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد آپ نے اسے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ فرشتے اسے جہنم کی جانب کھینچ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے نادان، بتا تو کیا جرم کرتا تھا، تیرا گناہ کیا تھا، کس کرتوت کی نحوست نے تجھے کلمہ پڑھنے سے مانے ہوا روک دیا، کس کرتوت کی نحوست نے تیری زبان پہ کلمہ جاری ہونے نہیں دیا؟ اس نے کہا حضور ایک وجہ تھی، مجھے ایک مرض ہو گیا تھا، مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، میں نے بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک طبیب سے ملاقات ہوئی تو طبیب نے کہا ایسا کرو، علاج کی غرض سے ایک علاج ہے، سال میں ایک پیالہ شراب پی لیا کرو۔ سال میں ایک پیالہ شراب پی لو گے تو پورا سال اس بیماری سے تم محفوظ رہو گے۔ حضور میں اس کے فریب میں آ گیا اور بس سرکار مرض سے بچنے کے لیے، بیماری سے نجات کے لیے سال میں ایک پیالہ شراب پیتا تھا۔ سرکار یہ اسی ایک پیالہ شراب کی نحوست تھی کہ موت کے وقت ایمان شیطان چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اے نوجوانوں، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کا شاگرد سال میں ایک پیالہ شراب پیے تو اس پر یہ عذاب آئے کہ اس کے ایمان چھیننے کا وہ سبب بن جائے۔ جو سیٹرڈے نائٹ شراب پیتے ہوں گے، جو ہر سنڈے شراب پیتے ہوں گے، جو روزانہ شراب پیتے ہوں گے، وہ ایمان سلامت لے کر جائیں۔ اور آج خواجہ فضیل بن عیاض جیسا کون آئے گا جو ان کو کلمہ پڑھائے گا؟ ارے خواجہ فضیل بن عیاض بھی آئے تو ان کا شاگرد کلمہ نہ پڑھا تو آج جو نشاور اشیاء استعمال کرتے ہیں ماد اللہ وہ ایمان سلامت لے کر جائیں، اس کی کون سند دے سکتا ہے؟ خدا را اپنے جرائم سے توبہ کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بریلی کے تاجدار کے نقش قدم پر عمل کرو اور ان بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے بچو۔ اور ان بدعقیدوں سے کہا جائے تو ماد اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم تو بس روزہ نماز دیکھتے ہیں، ہم نہ اشرف تھانوی کو مانتے ہیں، قاسم ناناتوئی کو جانتے ہیں۔ ہم کہیں گے اس سے کام نہیں چلے گا، صرف عبادت نہیں، قرآن میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہیں اپنے سچوں کے نام بتانے ہوں گے، تمہیں اپنے اکابر مولویوں کے نام بتانے ہوں گے، ہمارے سچے کون ہیں؟ آؤ بریلی کے تاجدار کا پورا شجرہ ہم بیان کر سکتے ہیں، آؤ غریب نواز حسنی حسینی سادات سے ہیں پورا نسب نامہ بیان کر سکتے ہیں، آؤ غوث اعظم کا پورا شجرہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سچے لوگ ہیں جن کی شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں آج بھی بج رہا ہے، صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ ایمان لاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ہمارے سچے لوگ ہیں۔ تم اپنے سچوں کا مشاہدہ کرو، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کے نظریات دیکھو، ان کے نظریات مدینہ طیبہ میں جو منافقین تھے اس سے ملتے نظر آئیں گے۔ بریلی کے تاجدار نے جو عقیدہ دیا ہمارے نظریات صحابہ کرام سے ملتے نظر آئیں گے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم اور ناؤ ہیں، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ عز و جل شانہ امام علیہ سنت نے جو عقیدہ دیا، جو نظریہ دیا، ہم کو اسی پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ، ہماری نسلوں کا خاتمہ انہی کے سچے مذہب، سچے مسلک اہل سنت پر فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں نے صحابہ کا بھی مسلک پیش کیا، بریلی کے تاجدار کا بھی مسلک پیش کیا۔ جو شدت صحابہ میں نظر آتی ہے وہی امام علیہ سنت میں نظر آتی ہے، اور اسی مسلک کی ترجمانی سنی دعوت اسلامی پوری دنیا میں کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ
مسلک اعلی حضرت کا ڈنکا سنی دعوت اسلامی بجا رہی ہے. الحمدللہ ہم صلح کلی نہیں بناتے لوگوں کو. مبلغ سنی دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت. میں کہیں باہر سے آپ کے گلی کوچے میں نہیں آیا, بچپنے سے یہاں آتا جاتا ہوں. میں نے آپ کے گلی کوچے میں درس دیے ہیں, آپ مجھے جانتے ہیں, آپ کے شہر کا باشندہ ہوں. میں جب بھی مسلک کی بات کرتا ہوں تو یہ بات ضرور بیان کرتا ہوں. الحمدللہ میرے والد محترم باحیات ہیں, جا کر پوچھو, میرے بابا جان سے پوچھو, انہوں نے غیر مقلد کے جنازے کے حوالے سے کچھ احسال ثواب کر دیا تھا. نماز تو نہیں پڑھی تھی, لیکن میں نے مفتیان کرام سے پوچھا تو کفر صادر ہوتا تھا. الحمدللہ ہم نے اپنے باپ کو تجدید ایمان بھی کرایا, تجدید نکاح بھی کرایا. اور میں نے جو آیت پڑھی یہ قرآن کا حکم ہے کہ تمہارا باپ ایمان پر کفر کو پسند کرے تو اس سے الگ ہو جاؤ. یہ سختی ہمیں کہیں اور نہیں ملی, ہمارے امام نے دی, ہمارے پیر نے دی, اور ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی نے دی. تحریک نے ہمیں عطا کی. تو یہ تحریک ماد اللہ لوگوں کو صلح کلی نہیں بناتی, بلکہ عشق مصطفیٰ اور مسلک اعلی حضرت کا جام بھر بھر کے پلاتی ہے. مبلغین کی زبان پر ہی نہیں مسلک اعلی حضرت ہے, بلکہ ہمارے کردار میں مسلک اعلی حضرت ہے. کون مبلغ ہمارا پل پلائے بتاؤ, کون مبلغ ہمارا صلح کلی ہے بتاؤ. الحمدللہ ہمارا جو نیا ساتھی ہے وہ بھی کسی دیوبندی وہابی امام کی اقتدا میں نماز پڑھتا نظر نہیں آتا. پھر ہم پر یہ الزام یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. خدا را باز آؤ, امام کی محبت میں مسلک اعلی حضرت کی صحیح ترجمانی میں ہمارا ساتھ دو اور آگے بڑھو. اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی تحریک سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے. 11, 12, 13 دسمبر کی تاریخ ہے. جمعہ سنیچر اتوار کا دن ہے. جمعہ کا اجتماع بعد نماز جمعہ سے لے کر عشاء تک صرف اور صرف مستورات کے لیے ہے, اور سنیچر کی فجر سے اتوار کی عشاء تک کا اجتماع مرد حضرات کے لیے ہے. الحمدللہ اب تک 91 لگژری بسیں جمعہ کے لیڈیز اجتماع کے لیے بک ہو چکی ہیں. الحمدللہ بھیونڈی کے تقریباً ہر علاقے سے لیڈیز بسوں کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ کو جہاں سے بن پڑے اپنی مستورات کو آپ روانہ کرو. الحمدللہ مفکر اسلام علامہ قمر الزماں فرماتے ہیں پوری دنیا میں مذہب کے نام پر اتنی عورتیں کہیں نہیں جمع ہوتی جتنا وادی نور میں جمع ہوتی ہیں. الحمدللہ بھیجو, اور 11, 12 کو آپ بھی تشریف لاؤ. سنیچر کے روز بھی, سنیچر کی فجر سے اتوار کی عشاء تک کا اجتماع ہے. اتوار کو آپ کو فرصت رہتی ہے, لیکن آپ صرف اتوار نہ دیکھیں بلکہ سنیچر کی بھی قربانی دیں. دوست احباب کی شادی ہوتی ہے تو شاپنگ کرنے جا رہے ہو, بارات یہاں سے یو پی تک 1 ہفتے کی چھٹی لے لیتے ہو, تو کیا وادی نور کے لیے آپ 1 دن کی تعطیل نہیں کر سکتے؟ 1 دن کی چھٹی, 1 دن کا سیٹ اپ نہیں کر سکتے؟ آؤ. لیکن کوئی مصروفیتیں نہیں آ سکتے سنیچر کو, تو اتوار کو پہنچو. الحمدللہ آپ کے علاقے سے مفت ٹرک کا اہتمام کیا گیا ہے. سنڈے کو صبح 11 بجے یہاں سے لاری روانہ ہوگی, اور پھر کوٹر گیٹ مسجد سے بھی جو ہے بڑی تعداد میں سیٹرڈے کو بھی لاری روانہ ہوگی, اور سنڈے کو بسوں کا انتظام کیا گیا ہے. بس کا کچھ کرایہ رکھا گیا ہے. آپ جس طرح سے بھی بن پڑیں وادی نور کے سنی اجتماع میں پہنچیں. یہ سنیوں کا اجتماع ہے, یہ غوث و خواجہ اور رضا کا اجتماع ہے. ہر قادری کی ذمہ داری ہے, ہر اشرفی کی ذمہ داری ہے, ہر نقشبندی کی ذمہ داری ہے, ہر رضوی چشتی کا فریضہ ہے کہ غوث و خواجہ اور رضا کے اس اجتماع میں پہنچے
کرے اور اپنے مشائقین کو راضی کرتا نظر آئے۔ مولا کریم علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، محبت رسول میں زندہ رکھے، محبت رسول میں خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دوران بیان کوئی خطا کوئی لغزش ہوئی ہو تو مولا کریم میری خطا کو بھی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ الحمدللہ آپ کے علاقے سے تحریک سنت اسلامی کا تعاون بھی آپ حضرات کرتے ہیں، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہر سال تحریک سنت اسلامی کی جانب سے کیلنڈر آتا ہے۔ اب کی جو کیلنڈر آیا ہے اس کا عدیہ 30 روپیہ ہے، لہٰذا جو حضرات لینا چاہتے ہیں وہ اسٹیج کے قریب آ جائے اور حاصل کرتے ہوئے جائے۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر یہ کیلنڈر لے جائے، اپنے رشتہ داروں کو دے، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو دے۔ انشاءاللہ جب تک گھر میں کیلنڈر موجود رہے گا، اللہ نے چاہا تو ہم کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور کیلنڈر کی برکت سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش ہوتا رہے گا۔ 30 روپیہ اس کا دیا ہے۔ کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑو درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑو درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آقا آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑو درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑو درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، آقا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑو درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑو درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑو درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام
وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا، تم پہ کروڑوں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا خدا قدیر و جبار، یا جو کچھ تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اس میں قصدن ساون جو خطائیں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، تیرے انعام یافتہ بندے امام علیہ سنت کا تذکرہ ہوا مولا، ان کے فیوز و برکات سے نواز دے، سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت کے علم کے صدقے علم نافع عطا فرما، ان کے عمل کے صدقے عمل کی سوغات عطا فرما، ان کے اخلاص کے صدقے ہمیں مخلص بنا دے، ان کی مولا دینی تڑپ کا واسطہ، ان کی دینی لگن کا واسطہ، ان کی دینی خدمات کا واسطہ ہم سب کو دین متین کا سچا خادم بنا دے مولا، ان کے صدقے تیرا خوف عطا فرما، ان کے عشق رسول کے صدقے تیری محبت عطا فرما، ان کی خشیت کے صدقے تیرا سچا ڈر نصیب فرما، ان کے صدقے بد نظری سے بچا، ان کے صدقے بے حیائی سے بچا، سرکار اعلی حضرت کے جوہد مسلسل کا واسطہ ہمیں بھی دین متین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دین کے دائی کو جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے مولا، ہم کمزوروں کو ناتوانوں کو امام علیہ سنت سرکار اعلی حضرت کی داعیانہ صلاحیتوں کا صدقہ ہمارے اکابرین کو عطا فرما، ہمارے مشائخین کو عطا فرما، ہمارے علماء کو عطا فرما، ہمارے امیر کو عطا فرما، ہمارے مبلغین کو عطا فرما، یا اللہ کرم کی نظر فرما دے، ان کے صدقے مشکلات کو دور فرما، امام علیہ سنت نے جو فکر دی ہے اسی پر ہمیں قائم رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما مولا، صبح قیامت تک ہماری نسلوں میں فیضان اعلی حضرت جاری فرما دے، فیضان غریب نواز جاری فرما، فیضان غوث الورا جاری فرما، فیضان اہل بیت جاری فرما، صبح قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بدعقیدہ نہ ہو، ہماری نسلوں کی لاج رکھ لے مولا، ہر طرح کی بے حیائی سے بچا، گناہوں کی نحوست سے بچا، بری عادت سے بچا، نفس امارہ کی شرارتوں سے بچا، شیطان کے مکر و فریب سے بچا مولا، تمام اعضاء جسمانی کے ساتھ نیکی کرنے والا بنا دے، تمام اعضاء جسمانی کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت پر فضل فرما، امت مرحومہ پر کرم فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما مولا، مسلمان جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ملک شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یمن کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عراق و فلسطین ہند و پاک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، اللهم حينا على الإسلام، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم توفنا في المدينة المنورة، اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرم رسولك من قبل أن تميتنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ میرے مولا، جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا، اس مجلس کو سجایا مولا، ان کے حصے کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت میں ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. میرے مولا جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کی درخواست کو قبول فرما. جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض بار قرض سے نجات عطا فرما. مولا مبلغ سنی دعوت اسلامی فرقان بھائی کی زوجہ سخت علیل ہیں اور ایک مشکل مرض میں مبتلا ہیں. میرے کریم تو بہتر جانتا ہے. انہیں مریض کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اس خاتون کو شفا عطا فرما، مرض دور فرما دے. مولا قلیل مدت میں کم سے کم خرچ میں فرقان بھائی کی زوجہ کو شفا نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.